السلام علیکم، میرا نام شعیب حنیف ہے اور آج میں ایک ایسے خاص ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ٹاپک ہے کہ جب بھی ہم کبھی اپنے بہن کبھی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے اگر کسی گھر جاتے ہیں تو ہم کیا سوالات کرتے ہیں اور ہم کس طرح سے ایک بسنے والے گھر کو پہلے سے ہی اجاڑنے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے گھر بہن بیٹیاں موجود ہیں اور وہ لوگ چاہتے ہیں یا کہیں جا رہے ہیں رشتہ لے کر اپنی بہن بیٹی کا، تو ان باتوں کا خیال کریے گا جو میں ابھی بتانے جا رہا ہوں۔ اور یہ باتیں میں اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور جو میں نے پڑھا ہے، جو میرا تجربہ ہے، جو میرا ایکسپیرینس ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ ہم لوگ جو غلطیاں کرتے ہیں اکثر اگر کہیں جاتے ہیں رشتہ لے کر بہن بیٹی کا، تو ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ سب سے امپورٹنٹ غلطی، سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ ہم کیا غلطی کرتے ہیں؟ وہ غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اس لڑکے سے نہ تو اس کا اخلاق پوچھتے ہیں، نہ اس کا کردار پوچھتے ہیں، نہ کچھ اور دیکھتے ہیں سوائے اس کی تنخواہ، اس کا پیسہ اور اس کا رہن سہن۔ یہ تمام تر چیزیں ہم اس کی دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ اس وقت ہی طے کر دیتے ہیں کہ یہ رشتہ کتنے عرصے تک قائم رہے گا۔ لڑکی دیکھنے کبھی لڑکا خود سے نہیں جاتا اور نہ ہی لڑکے کو دیکھنے کے لیے کوئی لڑکی جاتی ہے۔ جو بھی رشتہ طے پاتا ہے وہ لڑکی کے گھر والے اور لڑکے کے گھر والے مل کر دو خاندان آپس میں ملتے ہیں، تب جا کے رشتہ بنتا ہے۔ اور اس رشتے کی جو شروعات ہوتی ہے وہ شروعات ہی خاندان سے، فیملی سے، اور ان کے جو ڈسکشن ہے اسی سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور یہ ڈسکشن جب ہم کہیں جا کے کرتے ہیں وہی یہ چیز ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم اس رشتے میں کیا تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کو میں ایک بہت ہی خاص بات بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ اپنی بہن یا بیٹی کے لیے کہیں رشتہ لے کے جائیں تو اس میں کیا دیکھیں؟ لڑکے میں سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے اخلاق۔ وہ اخلاق نہیں جو وہ اس وقت آپ کے ساتھ کر رہا ہے، وہ اخلاق دیکھیں جو اس کے دوست یا اس کے فیملی ممبرز یا اس کے پڑوسی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کا اخلاق کیسا ہے۔ کیا اخلاق اس کا بناوٹی تو نہیں ہے آپ کے سامنے؟ آپ اپنی پھول جیسی بہن یا بیٹی کو کسی درندے کے ہاتھ میں تو نہیں دے رہے۔ آج کل بہت سارے ایسے حالات و واقعات آپ لوگوں کے سامنے ہیں، میڈیا کے سامنے ہیں، کہ کس طرح سے 4 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال بامشکل شادی چلتی ہے اور اس کے بعد طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی ہم کہیں جاتے ہیں رشتہ لے کر تو وہاں یہی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کے گھر والے کتنے کھاتے پیتے ہیں یا لڑکی کے گھر والے کتنے کھاتے پیتے ہیں۔ ہم دو خاندانوں میں لڑکی اور لڑکے کا آپس میں جڑنا میچ نہیں کر رہے ہوتے، جوڑی کو میچ نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم یہ میچ کر رہے ہوتے ہیں کہ پیسہ دونوں کے پاس کتنا ہے۔ اگر لڑکی والوں کے پاس کم پیسہ ہے تو وہ لڑکے والوں سے اتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اتنا توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بہت اچھی نوکری کرتا ہوگا، بہت زبردست پیسہ کماتا ہوگا، ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ اور یہی سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ جب بھی کہیں آپ رشتے کے لیے جائیں، سب سے پہلی چیز تو میں نے آپ کو اخلاق بتا دیا۔ یہ پرکھنے کا وہ ہنر ہے کہ جو آپ کو شاید وہ لوگ بتا سکیں جو بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں یا گھر میں بزرگ موجود ہیں۔ یہ نعمت ہے، یہ بتا سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو آپ اس لڑکے میں دیکھیں وہ یہ دیکھیں کہ ذمہ داری کس طرح سے نبھاتا ہے۔ اخلاق کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ذمہ داری کس طرح سے نبھاتا ہے۔
اگر یہ اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھانا جانتا ہے تو اگر وہ 4 پیسے بھی کماتا ہے تو آپ اپنی بیٹی یا بہن کا ہاتھ اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص اپنی ذمہ داری نہیں جانتا کہ کس طرح سے نبھانی ہے تو یاد رکھیں وہ کروڑوں روپے بھی کماتا ہوگا، وہ کبھی احساس نہیں کرے گا کہ آپ کی بہن یا بیٹی بھوکی تھی یا اس کا پیٹ بھرا ہوا تھا، کبھی نہیں سوچے گا۔ 2 باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک اخلاق اور نمبر 2 کہ وہ اپنی معاملات میں کس طرح سے پیش آتا ہے، اور تیسری چیز اگر لڑکا پڑھا لکھا نہیں ہے اور ہنر یافتہ ہے تو بھی اپنی بہن بیٹی کا رشتہ اس کو دے دے۔ ہنرمند انسان نہ تو خود بھوکا سوتا ہے اور نہ ہی فیملی کو سونے دیتا ہے۔ جو بھی شخص باہر جا کے محنت کرتا ہے، پیسہ کماتا ہے اور ہنر سے پیسہ کماتا ہے، وہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ اگر میں یہاں محنت کر رہا ہوں تو میں اپنی فیملی کے لیے محنت کر رہا ہوں، اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کر رہا ہوں، وہ کبھی اپنی بیوی بچوں کو دھوکہ نہیں دے گا۔ اور اگر کوئی شخص اپنے کام کے ساتھ، اپنی نوکری کے ساتھ، اپنے کاروبار کے ساتھ ہی سنسیئر نہیں ہے تو وہ کبھی بھی آپ کی بیٹی کو، آپ کی بہن کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ جب بھی کہیں رشتہ لے کے جائیں تو ان 3 چیزوں پر اپنی نظر رکھیں۔ ایک اس کا اخلاق دیکھیں، دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں کہ وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے یا نہیں، تیسرے نمبر پہ ہنرمند ہے یا تعلیم یافتہ ہے۔ اگر ہنرمند بھی ہے اور تعلیم یافتہ بھی ہے اور با اخلاق بھی ہے، با کردار بھی ہے، تو اللہ پر توکل کر کے، تمام چھان بین کر کے اس لڑکے کے ہاتھ میں اپنی بہن بیٹی کا آپ ہاتھ دے سکتے ہیں۔ یہ کبھی نہ دیکھیں کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ بہت ایسی مثالیں آپ لوگوں نے سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی کہ جس میں ایک لڑکے کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب رسپانسبلٹی پڑتی ہے، وہ آلریڈی رسپانسبل پرسن ہوتا ہے اور رسپانسبلٹی اس پہ آتی ہے اور لڑکی بھی ساتھ دیتی ہے اور وہ لڑکا بھی ساتھ دیتا ہے، تو بھلے انہیں الگ بھی ہونا پڑے، وہ ساتھ نبھاتے ہیں اور زندگی کی گاڑی کو اتنی خوبصورتی سے نبھاتے ہیں کہ آنے والے دور میں پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے کہ نہیں یہ صحیح تھے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے برے حالات میں اپنے اچھے حالات کے سپنے دیکھے ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ سوچ کے پیچھے مت ہٹیں کہ یہ لڑکا غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بس ان کا خیال رکھیں۔ جو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ان کا خیال رکھتے ہوئے اللہ پاک پر توکل کر کے آپ اپنی بہن بیٹی کا رشتہ کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اپنی بہن بیٹی کو بھی سمجھانا ہے اور بہت سارے معاملات کو سمجھنا ہے، بڑے بزرگوں کو ساتھ میں رکھ کر لے کے چلنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ واقعی میں نے جو چھان بین کی ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں۔ آج کل بڑے بڑے لوگوں کی کہانیاں سننے کو مل رہی ہیں جن کی ایک شادی تو کامیاب ہو نہیں پاتی، وہ 3 4 شادیاں کر لیتے ہیں اور پھر ایک کو بھی سکھی نہیں رکھ سکتے۔ عورت بھی تو انسان ہے، اس کے بھی حقوق پورے کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں دیکھتے ہوئے آج میں نے سوچا کہ میں اپنی ویڈیو بناؤں تاکہ آنے والے وقت میں بھی اور اس وقت میں بھی جو لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھیں اس سے ضرور استفادہ کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو ضرور سمجھ آئی ہوگی اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھی، کیا سمجھ آیا اور اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ ملا یا نہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔